مفتی الشاہ محمد مہران رضا خان صاحب کی بلا دامت برکاتہم القدسیہ و معزز علماء ملت اسلامیہ، سامعین حضرات، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حسینی غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند منٹ کے لیے مجھ گناہگار کو حضرت نے موقع عطا فرما دیا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ کچھ سیکھنے کی غرض سے پوری زندگی یہی سیکھا ہوں اور آج ہی سیکھنے کا کچھ موقع عطا فرما دیا، تو یہ حضرت کا بڑا کرم ہے۔ اسی کرم کو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے میں تشریف لے آیا، بس تھوڑی دیر ہم کو ملاحظہ فرما لیں وصول برکت کے لیے۔ آ گیا اس عرص حشمتی میں، آج خانقاہ حشمتیہ میں متصل جامعۃ الحشمتیہ میں صحن مسجد حشمتی میں عرص حشمتی کا یہ پرکیف منظر نظر آ رہا ہے۔ لائق مبارکباد ہے الجامعۃ الحشمتیہ کی وہ اساتذہ کرام و طلباء کرام کہ آج اس مقدس محفل کو اتنا پرنور اس دن کے اجالے میں سجا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس محفل سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ انہی دعائیہ جملوں کے ساتھ چند باتیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وآقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلفسین الخطائین الحالکین الشفیعا فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحج القیوم واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق یرسلہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم العلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار حضور نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ فخر رسولہ مالک ہند و آسماں سید انس و جان سرکار اینو و آسیاہ رامکا نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیون ہارے کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے جگر کے بارے سیدہ آمنہ کے آنکھ کے تارے رب کے دلارے امام حسن اور حسین کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پورا مجمع ایک مرتبہ اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں ڈوب کر کے ایک مرتبہ اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رکن شہزاد گل کو قبا امداد کن، یا حسین مصطفیٰ را راحت جانور عین، یا حسین مصطفیٰ راحت جانور عین، راحت جانور عین اندادیا امداد کن،
راحت جانور عین امدادی یا امداد کن امام المناظرین سید المتکلمین ناصر الاسلام والمسلمین غیظ المنافق بولو سبحان اللہ. یہ میرا لفظ نہیں ہے، یہ کہا یہ میرا کلام نہیں ہے، میری ہے کلام. سبحان اللہ. زبان میری ہے، کلام اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. غیظ المنافقین سنت المحققین ولد مرافق. زور سے بولے سبحان اللہ. یہ سب اعلیٰ حضرت کے کلام، اور اس پر خاموش نہ رہو کیونکہ یہ عرص حشمتی ہے، یہ عرص حشمتی ہے. نظام حسینی. سبحان اللہ. موقع عرص حشمتی کا ہے، نظام حسینیت کا ہے. بس تھوڑی حضرت کی دعاؤں کے سہارے سے چند جملے آپ کے ذہن کے حوالے کروں گا. بہت تفصیل گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے یہاں یہ اسٹیج سیکھنے والا ہے، سکھانے والا نہیں ہے. یہ اسٹیج جاننے والا ہے، بتانے والا نہیں ہے. الحمدللہ ہم تو اس اسٹیج پر ناز کرتے ہیں. ولد مرافق. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کلام ولد مرافق. اور آگے سنیے. ابو الفتح. ابو الفتح. بعد میں سنیے، پہلے اور سن لیجیے. مظہر. مظہر کا معنی جانتے ہو؟ لغتی معنی لوگے آپ تو یہ بھی آئے گا اسے ایک معنی. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں دو زانو طے کیجیے گا تو یہ بتائیں گے. آپ درسگاہ کے وقت چلے آئیے گا، بتائیں گے. مظہر اعلیٰ حضرت مطلب ظاہر ہونا. ظاہر ہونا. مظہر کا معنی ظاہر ہونا. کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. کیا ظاہر ہو گیا؟ کیا ظاہر ہوا؟ حضرات مظہر اعلیٰ حضرت کیا ظاہر ہوا؟ مظہر اعلیٰ حضرت یہ کس کی زبان ہے؟ علامہ مہران ملت کی زبان نہیں ہے، فاروق فاران ملت کی زبان نہیں ہے، فرزان ملت کی زبان نہیں ہے، سنابی ملت کی زبان نہیں ہے، معصوم ملت کی زبان نہیں ہے، ادریس ملت کی زبان نہیں ہے، ناصر ملت کی زبان نہیں ہے، مشاہد ملت کی زبان نہیں ہے. یہ زبان ہے مفتی اعظم کی، یہ زبان ہے حجت الاسلام کی، یہ زبان ہے صدر الشریعہ کی، یہ زبان ہے محدث اعظم کی، یہ زبان ہے مفتی اعظم کی. اور یہ جب زبان ایک جا ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، پاک ابراہیم میں یہ زبان دراز ہو رہی ہے. مظہر اعلیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مشاہد ملت. مظہر اعلیٰ حضرت. زور سے بولو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا حسین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حسینیت زندہ ہے. بولو زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ ہاں، کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک کے زندہ. کیسے زندہ؟ یہ کس نے کہا زندہ؟ حضرات اب مظہر اعلیٰ حضرت کی طرف رخ مارو. مظہر اعلیٰ حضرت کے اس ہریے کا گنبد پر نظر ڈالو. فرماتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہو عرص حشمتی. رات آج خانقاہ معصومیہ میں یہ عرص حشمتی کا منظر جو نظر آ رہا ہے، بڑا پرکیف نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. بڑا پیارا نظر آ رہا ہے. بانی جامعہ کی ابتدا میں، ان کی قیادت میں بڑا پرکیف نظر آ رہا ہے. منظر میں اپنے طالب علمی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ منظر یا تو میں نے معصوم ملت کے زمانے میں دیکھا تھا، یا تو بڑی دنوں کے بعد آج مہران ملت کے زمانے میں دیکھ رہے. بات رکھے، بامراد رکھے. اور میرے دوستو اس خانقاہ حشمتیہ، میرے دوستو سبحان اللہ، زور سے بولو. خانقاہ معصومیہ کا لفظ میرے زبان پر آ رہا ہے. ہونے والا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ میرے حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے سبحان اللہ، عمر خضر عطا فرمائے سبحان اللہ۔ ولد مرافق غیظ منافق ابو الفتح عبید الرضا حشمت علی خان علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں مسلمان ہو گئے بے دست پا مظلوم اور بے کس۔ زور سے بولو، مسلمان ہو گئے بے دست پا مظلوم اور بے کس، ہے بے بس رہنے والوں۔ کیا بات، آ گیا وقت، بڑے دنوں سے چلا رہے تھے، بڑے دنوں سے نبی کو بے بس کر رہے تھے۔ اب اگر پگڑی اچھلی، جبہ لمبا ہوا، ٹوپی پڑی ہوئی، تو ہیلی کاپٹر استعمال کر دیا جائے گا، ہیلی کاپٹر استعمال کر دیا جائے گا، پھول کا برسا نہیں ہوگا، ہیلی کاپٹر استعمال کر دیا جائے گا۔ اے بے بس کہنے والوں، شیر سنت نے وہ دن 150 اس دن کو 150 برس پہلے دیکھ کر کے فرمایا تھا، مسلمان ہو گئے بے دست پا اور مظلوم اور بے کس، مدد فرمائیے اے خالق سیف خدا اٹھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان حضور مظہر اعلیٰ حضرت۔ وہ دین پاک جس پر کربلا میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات خانقاہیں بہت، پیر بہت، حضرات مدارس پہ حملہ، مساجد پہ حملہ، اذان پہ حملہ، درسگاہ پہ حملہ، قرآن پر حملہ، حضرات تمہارے جلسے پر حملہ، تمہارے جلوس پر حملہ، تمہارے حسین کے روزے پر حملہ۔ حضرات کس پر نہیں آج کے وقت میں حملہ ہو رہا ہے، ذرا بتاؤ ہم کو۔ بولو حملہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حملہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ جب نبی کو بے بس کہہ دیا، خانقاہ حشمتیہ نے منہ توڑ جواب دیا، تب تو مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، شرق سے لے کر کے غرب تک، زمین سے لے کر کے آسمان تک، سب کو ان مولویوں نے سر پہ رکھ لیا۔ نہیں بے بس کہنا جائز ہے، بے بس کہنا جائز ہے۔ اب تم بے کس بھی ہو گئے، بے بس بھی ہو گئے، لاچارے بھی ہو گئے، مظلوم بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔ شیر سنت کے زمانے کلام سے، یہ شیر سنت کے زمانے کلام کی حقانیت 150 برس پہلے جو آپ نے فرمایا تھا وہ آج سچ نظر آ رہا ہے، اور یہی ان کی اولاد ہے۔ میرے دوستو آج سے نہیں، لگ بھگ 9 برسوں سے بتا رہی ہے، لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور آج سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھول کے بجائے ہیلی کاپٹر استعمال کر دیا جائے۔ آج اگر سمجھنے کی کوشش کرو گے میرے دوستوں تو ہیلی کاپٹر استعمال کر دیا جائے گا۔ ذہن میں بات اور آ گئی تھی میرے دوستوں، حسین کا روزہ بند، تمہارا جلسہ بند، تمہارا جلوس بند، تمہاری خانقاہیں بند، تمہاری مساجد بند، تمہاری لاؤڈ اسپیکر بند، تمہاری تلاوت بند، تمہاری درسگاہ کی درس بند، سب کچھ بند نظر آ رہا ہے مسلمانوں۔ میرے دوستوں غور کیجئے، میرے دوستوں غور کیجئے، میرے آقا غریب نواز اجمیر کی دھرتی سے میرے دوستوں بہت زمانہ پہلے یہ بات بتا دیا، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور سرداد ناداد دوے دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ بہت پہلے فرما دیا ہے میرے دوستو۔ آج حسین کے روزے پر اگر کیچڑ اچھالو گے، روزے حسین کو بند کرنے کی کوشش کرو گے تو حضرات سب کچھ تمہارا بند ہو جائے گا، کیونکہ حسین پاک کے بارے میں غریب نواز نے بہت پہلے کہا ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، جن
میری زبان نہیں، بہران ملت کی زبان نہیں، خانقاہ حشمتیہ کی زبان نہیں، خانقاہ رضویہ کی زبان نہیں، خانقاہ ماہرہ کی زبان نہیں، یہ زبان ہے اجمیر معلیٰ کے دولہا کی، یہ زبان ہے ولیوں کے تاجدار کی، یہ زبان ہے بادشاہوں ہندوستان کے بادشاہ کی، یہ زبان ہے سرداران ہند اولیاء کی زبان ہے۔ واہ واہ واہ، دین است حسین ہے، حسین آپ دین۔ صاف صاف لفظوں نے کہا ہے، کوئی گھما پھرا کر کے نہیں کہا ہے، جی کوئی تفسیر نکال کر کے بات نہیں کہی ہے۔ اگر غریب نواز نے کہا ہے تو سیدھے کہہ دیا ہے، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر دین سمجھنا ہے تو حسین سے محبت کرنا ہوگا، دین سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا ہوگا، قرآن سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا، نماز سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا، روزہ سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا، زکات سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا، حج سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا، کعبہ سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا، مصطفیٰ سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا، باب رحمت سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا، میزان رحمت سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا، خلاف کعبہ سمجھنا ہے حسین سمجھنا ہوگا۔ مجھے کہہ لینے دو، اگر نبی سمجھنا ہے تو حسین سمجھنا ہوگا، خدا سمجھنا ہے تو حسین سمجھنا ہوگا۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، دین است حسین، دین است حسین، حسین آپ دین ہے۔ علامہ مہران ملت دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں دو سال یہ تب طے کیجئے اور عرض کیجئے حضور دین کیا ہے؟ تو دین میں بہت ساری باتیں بتائیں گے کہ دین میں کیا ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے یہی بتائیں گے لا الہ، دین تمہارا لا الہ، اور الحمدللہ لا الہ ہونے کی کوشش کیجئے۔ علامہ مہران ملت کی ذات پاک ہو، یا معصوم ملت کی ذات پاک ہو، یا ناصر ملت کی ذات پاک ہو، یا ادریس ملت کی ذات پاک ہو، یا مشاہد ملت کی ذات پاک ہو، یا شیر سنت کی ذات پاک ہو، یا اعلیٰ حضرت سرکار کی ذات پاک ہو، یا ماہرہ شریف کے بزرگوں کی ذات پاک ہو، ان بزرگوں سے جب کسی نے سوال کیا ہے کہ دین کیا ہے تو ان بزرگوں نے پہلے یہی کہا ہے لا الہ، لا الہ۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یار میں نے بہت پہلے سنا تھا کہ حشمتی لوگ بہت جلدی سمجھتے ہیں، اگر سمجھتے تو سبحان اللہ ضرور کہتے۔ نہیں سمجھو، یہ چارج نے ہاتھ اٹھائی۔ کیا بات ہے، لا الہ کہا، مہران ملت نے کہا لا الہ۔ آپ نے سوال کیا مہران ملت سے دین کیا ہے، آپ نے فرمایا لا الہ۔ آپ نے پوچھا حضور مطلب کیا لا الہ کا؟ تو میرے دوستو آپ نے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے دہا کر کے عرض کیا نہیں ہے کوئی معبود۔ میرے دوستو اے دیندار مسلمانوں، اے دین کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، کلمہ تجربہ کا پہلا جز ہے لا الہ، دوسرا جز ہے الا اللہ۔ پہلے جز کا مطلب ہے انکار کرو، پہلے جز کا مطلب ہے انکار کرو کس کا؟ معبودان باطل کا، وہابیوں کا، نیچریوں کا، نصرانیوں کا، یہودیوں کا، فرقہ باطلہ کا، اشرف علی تھانوی کا، رشید گنگوہی کا، قاسم نانوتوی کا، خلیل امبیٹھوی کا، احمد حسین تانوی کا، الیاس غازنوی کا۔ پہلے انکار کر، حفظ الایمان کا، تقویت الایمان کا، براہین قاطعہ کا، پہلے محاوروں کے کردار سے دور ہو جا اور اس سے انکار کر۔ یہ مہران ملت نے نہیں کہا۔ جب آپ نے سوال کیا مہران ملت، آپ نے سوال کیا مخدوم زادے ذرا آپ یہ بتائیں، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں تو آیا تھا کلمے کا اقرار کرنے، میں تو آیا تھا دین کا اقرار کرنے، میں تو آیا تھا کلمہ پڑھنے، آپ انکار کی بات بتا رہے ہیں۔ تو مہران ملت تڑپ کر کے جواب دیں گے کہ اے میرے دادا جان کے غلاموں، اے میرے دادا جان کے غلاموں، اے میرے ابا جان کے مریدوں، کان کھول کر سوچ کے سن لو۔ اگر نبی نے پہلے اقرار کیا ہے تو اقرار کرنے سے پہلے انکار کیا ہے، صدیق کی صداقت نے اقرار سے پہلے انکار کیا ہے، فاروق کی عدالت نے اقرار سے پہلے انکار کیا ہے، عثمان کی سخاوت نے
اقرار سے پہلے انکار کیا، علی کی شجاعت نے اقرار سے پہلے انکار کیا، حسن مصطفیٰ نے اقرار سے پہلے انکار کیا، حسین شہید کربلا نے اقرار سے پہلے انکار کیا، کیونکہ میرے کلمے کا پہلے جس کا مطلب ہوتا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے۔ واہ 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 واہ۔ تو ان فرقہ باطلہ سے پہلے انکار کر، پھر اقرار میں آپ الا اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ الا اللہ پہ اگر آ جاؤ گے پوری طرح سے ان کے حکم کے مطابق، جس طرح یہ بتا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ماننے کے لیے اگر اس طرح سے آ جاؤ گے تو میرے دوستوں، چاہے وہ موسیٰ، حضرت موسیٰ، فرعون کا حضرت موسیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے فرعون سے مقابلے میں جیتا، نمرود کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کے ذریعے حضرت ابراہیم نمرود کے مقابلے میں جیتے۔ حضرات غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کے زور سے بھائیوں کے مقابلے میں جیتے۔ تمام نبیوں سے اگر فرقہ باطلہ سے مقابلہ ہوا ہے تو لا الہ الا اللہ کی زور سے سب نے جیتا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین جب پورے خاندان کو لے کر کے پہنچ گئے، چاہے وہ علی اکبر کی ذات ہو، چاہے وہ علی اصغر کی ذات ہو، چاہے اونو محمد کی ذات ہو، چاہے امام قاسم کی ذات ہو، چاہے عباس بردار کی ذات ہو، چاہے امام مسلم بن عقیل کی ذات ہو، چاہے حضرت اونو محمد کی ذات ہو، چاہے وہ حضرت امام زین العابدین کی ذات ہو، چاہے وہ حضرت زینب کی ذات ہو، چاہے وہ حضرت شہربانو کی ذات ہو، چاہے وہ ام رباب کی ذات ہو، چاہے وہ حضرت سکینہ کی ذات ہو، چاہے وہ جعفر قجار کی ذات ہو، جتنے نفوذ قدسیہ کو لے کر کے پہنچے ہیں تو سب کو پہلے میدان کربلا میں یہی درس دیا ہے، حسین نے یہی بتایا ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلے یزید کے حکم کا انکار کرتے، اس کے بعد میں الا اللہ کلمے کا اقرار کرتے۔ کیا بات کیا بات، ماشاء اللہ۔ بات بہت دور چلی گئی، میں نے سرکار شیر بیش اہل سنت کا وہ شعر پڑھا تھا، اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے، سبحان اللہ، زور سے بولو مسلمانوں سبحان اللہ۔ وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، مٹایا جا رہا ہے اے شہید کربلا، اٹھئے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہو یا حسین اٹھئے، اور سے کہو شیر سنت کو، شیر سنت کو دل میں خیال کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے زور سے پکارو یا حسین اٹھئے، یا حسین اٹھئے، اور یہ عہد کر لو حسین کا نانا بے بس نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہو حسین کا نانا بے بس نہیں ہے۔ اب آپ یہ عہد کرو یا حسین میں بے بس ہو چکا ہوں، میں مظلوم ہو چکا ہوں، میں بے کس ہو چکا ہوں، میں لاچار ہو چکا ہوں، میں ناتما ہو چکا ہوں۔ اب کسی طرف سے، کسی خانقاہ سے، کسی مدارس سے، کسی جامعہ سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی قریے سے، کسی شہر سے، کسی آبادی سے کہیں سے مدد نہیں آ رہی ہے، کہیں سے مدد نہیں آ رہی ہے۔ شیر سنت کی زبان میں بیک وقت ایک زبان ہو کر کے یہ پکارو مسلمانوں، جیسے ایمرجنسی کی عالم میں شیر سنت نے پکارا تھا تو مدد مدینہ سے آ گیا تھا، مدد کربلا سے آ گیا تھا، مدد بغداد سے آ گیا تھا، مدد کلیر سے آ گیا تھا، مدد بہرائچ سے آ گیا تھا، مدد اجمیر سے آ گیا تھا۔ یہی تم بھی بیک زبان ہو کر کے پکارو، مدد کا وقت ہے ایسے جبھی خیر الورا اٹھیے، مدد کا وقت ہے ایسے جبھی خیر الورا اٹھیے، ہوا وعدہ کا نرغہ ہے حبیب کبریا اٹھیے۔ السلام علیکم، استغفر اللہ۔